السلام علیکم معزز سامعین حضرات، اسلامی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ایک دن 3 دوست ساتھ میں کھڑے تھے کہ اچانک ایک کی موت ہو گئی، اور اللہ کا کرنا ایسا کہ ایک کی موت ہوتے ہی تو دوسرے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے عبرت خیز واقعہ آدمی کو دکھانے کے لیے ہوا، جو کہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرتے ہیں۔ دوستو، شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے۔ ایک کا نام تھا زین، دوسرے کا تھا مطمئن، تیسرے کا نام تھا قاسم۔ اور مطمئن کی موت ہو جاتی ہے، جو کہ قاسم اس کا گہرا دوست تھا اور دوسرا اس کا کزن تھا، یعنی دوست بھی تھا۔ اس کے بعد قبرستان میں گئے، وہاں پہ قبر کھدائی کی گئی، جو کہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے خلیفہ، یعنی قبر بنانے والا۔ پھر اس سے قبر بنوائی گئی۔ قبر تیار ہوتے ہی تو وہ خلیفہ بولتا ہے کہ میں چلا جاتا ہوں، جب بھی میت آ جائے تو مجھے بلا لینا آواز دے کر۔ اس کے بعد فوراً قاسم نے فون لگایا کہ غمگین آواز میں رو بھی رہا تھا کہ اس کا پیارا دوست تھا کہ میت کو لانے میں کتنی دیر ہے، قبر تیار ہو گئی۔ پھر وہاں سے آواز آئی کہ ابھی تھوڑی دیر ہے، آ رہے ہیں۔ تو پھر قاسم نے کہا مطمئن سے کہ یار، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد انسان سے کیا سوالات کیے جاتے ہیں۔ مطمئن نے بولا یار، کیا مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ادھر میت کو لائیں گے کہ دیکھیں گے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قاسم نے کہا یار، مجھے تو قبر میں جا کر دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے بہت سمجھایا لیکن نہیں مانا۔ اس نے بولا کہ یار، تم بہت شرارتی ہو، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا اور آنے والے بھی ناراض ہو جائیں گے کہ یہ قبر سے کیا مذاق کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قاسم نے کہا مطمئن سے کہ یار، یہ میری آخری مذاق ہوگی، تم میری مذاق کو، میری شرارت کو یاد کرو گے۔ اس کے بعد اسے جیسے تیسے کر کے منوا لیا۔ مطمئن نے جب اس سے کہا ٹھیک ہے، تو پھر وہ قاسم جا کر قبر میں بیٹھ گیا اور کہا یہ جو ساتھ میں پڑی ہوئی سلیبیں ہیں، یہ قبر پر باری باری رکھ دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، موبائل بھی ساتھ ہے، میں ریکارڈ کروں گا کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ اتنی دل دہلا دینے والی بات، کیا وہ ڈرا نہیں کہ وہ سیدھا قبر میں جا رہا ہے؟ اس کے بعد اس نے باری باری سلیب میں رکھنا شروع کر دیا۔ جب آخری سلیب آئی تو اس نے کہا کہ میں آخری سلیب رکھنے لگا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، رکھ دو۔ پھر سلیب میں رکھنے کے بعد اس نے کہا قاسم سے کہ میں تو مٹی ڈال دوں تم پر، تو اس نے کہا یہ تم پر حق ہے۔ اس کے بعد مطمئن وہاں جا کر بیٹھ گیا اور قاسم قبر کے اندر تھا۔ چند لمحوں گزرنے کے بعد وہ بہت ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا کہ کہیں اس کے دوست کو کچھ ہو نہ جائے۔ پھر کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد وہ غمگین آواز میں اس سے بولا کہ کیا ہوا؟ تو جواب نہیں آیا۔ اس نے میسج کیا کہ دوست کیا ہوا، جواب دو تم۔ جب میسج سے کوئی جواب نہیں آیا، دوسرا کیا نہیں آیا، پھر تیسری بار اس نے آواز لگائی، پھر بھی نہیں آیا۔ اس نے کال لگائی، اندر سے یہی آواز آئی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہوا۔ وہ بہت ہی ڈر گیا۔ اللہ مان
اور اس نے سلیبیوں کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن سلیب کہاں اٹھ رہے تھے، جیسے پہلے اس نے رکھی تھی اب تو اٹھ ہی نہیں رہی تھی سلیب۔ اس نے بہت کوشش کی، وہ ڈر کر سیدھا خلیفے کے پاس چلا گیا کہ آؤ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے بھی کوشش کی، دو آدمی رل کر اٹھائے، ایک بھی سلیب نہیں اٹھ رہی تھی، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ میرے خدا کو کیا ماجرا تھا یار۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنے بھائی کو کال لگائی، اس کا بھائی یہاں پہ آ گیا اور اٹھانے کی کوشش کی، تین آدمی، لیکن پھر بھی نہیں، اور لیٹ ہو رہی تھی۔ اس نے خلیفے کے ساتھ مل کر دوسری قبر تیار کر دی، پھر مردے کو دفنایا گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ کوشش کی گئی لیکن نہیں اٹھ سکا۔ یہ تھا خدا سے مقابلہ کرنے کا انجام۔ بہت سارے سائنسدانوں نے، بہت سارے آدمیوں نے کوشش کی کہ قبر کا حال جانا جائے، لیکن یہ میرے اللہ کا راز ہے، وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتا، نہ کوئی جان سکتا ہے نہ کوئی جان سکے گا۔ دوستو، 1 مہینہ گزر جانے کے بعد مطمئن کو قاسم کی یاد ستا رہی، اس کی باتیں اس کے ذہن میں چل رہی کہ یہ میری آخری شرارت ہے، میری باتوں کو تم یاد کرو گے، میرے شرارت کو تم یاد کرو گے۔ وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ دوستو، اگر یہ آپ لوگوں کو میری سٹوری، کہانی اسلامی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، آگے شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔